السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم نے برطانوی پارلیمنٹ میں قانون سازی کا طریقہ کار پڑھا تھا، تو اس حوالے سے ہی آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ اس میں ہم مالیاتی مسودات اور مالیاتی قانون سازی کے مراحل کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد مالیاتی قانون سازی کی خصوصیات دیکھیں گے، اور آخر میں غیر سرکاری یا پرائیویٹ ممبر مسودات، جس کے بارے میں نے کل آپ کو بتایا تھا، ان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے کہ ان پہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے۔ تو ایسے مسودات جن کا تعلق محاصل اور اخراجات سے ہو، مالیاتی مسودات کہلاتے ہیں۔ محاصل محصول سے نکلا ہے، یعنی حاصل کرنا۔ مالیاتی مسودات پر دارالعوام میں قانون سازی کا طریقہ کار عام قوانین سے مختلف ہے۔ اس کی ابتدا بجٹ کی تیاری سے ہوتی ہے، جو وزارت خزانہ کی نگرانی میں تیار کیا جاتا ہے۔ حکومت کے تمام شعبے اپنے اخراجات سے متعلق تخمینے وزارت خزانہ کو بھیجتے ہیں، جو ان محکموں کی آمدن اور اخراجات کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے رقم منظور کرتی ہے۔ بجٹ جو ہے وہ وزارت خزانہ کے زیر نگرانی تیار ہوتا ہے، پھر بجٹ پر کابینہ کے اجلاس میں غور و خوض کیا جاتا ہے، اور 31 مارچ سے قبل، یعنی مالی سال کے اختتام ہونے سے پہلے بجٹ کو دارالعوام میں پیش کیا جاتا ہے۔ مالیات سے متعلق تخمینہ جات صرف حکومتی ارکان ہی پیش کر سکتے ہیں، تاہم غیر حکومتی جو ارکان ہیں ان میں تحریک تخفیف پیش کر سکتے ہیں۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کمی بیشی کرنا، یعنی جو بھی وہ تخمینہ لگاتے ہیں اس کے اندر کمی بیشی جو غیر حکومتی ارکان ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ مالیاتی تخمینوں کی جانچ پڑتال کے لیے دارالعوام میں کل ایوانی مجالس موجود ہیں۔ آگے چل کے ہم پارلیمنٹ کے اندر مجالس کے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ آمدن سے متعلق تخمینوں پر غور و خوض کے لیے ایوان کی کمیٹی، جس کا نام کمیٹی آن ویز اینڈ مینز ہوتا ہے، نئے ٹیکسوں کے نفاذ سے متعلق تجاویز کی جانچ پڑتال کرتی ہے، جبکہ اخراجات کی جانچ پڑتال کے لیے کمیٹی ان سپلائی اپنی سفارشات پیش کرتی ہے۔ کل ایوانی مجالس کی صدارت اسپیکر کی بجائے مجالس کے چیئرمین کرتے ہیں۔ ان مجالس میں کارروائی کے جو طور طریقے یا ضابطے ہوتے ہیں قدرے لچکدار ہوتے ہیں۔ کمیٹی آن ویز اینڈ مینز کی جو سفارشات ہیں اس کی روشنی میں فائنانس ایکٹ اور کمیٹی ان سپلائی کی سفارشات کی روشنی میں اخراجات سے متعلق قانون، جس کو اپروپریشن ایکٹ کہا جاتا ہے، اس کو پاس کیا جاتا ہے۔ سال کے وسط میں مزید اخراجات کی منظوری کے لیے اضافی بجٹ بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ اب جن کمیٹیوں کا ذکر ہم نے کیا ہے اور دیگر مالیاتی مسودات پر غور و خوض کے بعد اپنی رپورٹ مرتب کرتی ہیں یہ کمیٹیاں۔ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق جو مسودہ ترتیب پاتا ہے اسے ایوان میں رائے شماری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ ایوان اسے منظور کر لیتا ہے۔ اگر ایوان اس کی منظوری نہ دے تو یہ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف عدم اعتماد تصور کیا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ وزیر اعظم اور کابینہ کے استعفیٰ کی صورت میں نکلتا ہے۔ دارالعوام سے پاس ہونے کے بعد جب مالیاتی مسودہ دارالعمرہ میں پہنچتا ہے تو دارالعمرہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ 1911 کے پارلیمنٹ ایکٹ کی روح سے ایک ماہ کے اندر مسودے سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اگر مسودہ ایک ماہ کے اندر دارالعمرہ سے واپس نہیں آتا تو اس کا مطلب دارالعمرہ کی منظوری لیا جاتا ہے اور اسے بادشاہ کی منظوری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ دارالعمرہ مالیاتی مسودات کو مسترد نہیں کرتا، وہ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک ایسے مسودات کو اپنے پاس روک سکتا ہے
اس سے زیادہ نہیں۔ دیگر مسودات کی طرح مالیاتی مسودات کے لیے بھی بادشاہ کی منظوری ضروری ہے۔ بادشاہ یعنی شاہی منظوری کے بعد مسودہ قانون بن جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے۔ برطانوی روایات کے مطابق بادشاہ دیگر مسودات کی طرح مالیاتی مسودات کے خلاف بھی اپنا حق کے تنسیخ استعمال نہیں کرتا، یعنی اسے منسوخ کرنے کا حق، اور وہ اس کی رسمی منظوری دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مالیاتی قانون سازی کی خصوصیات کون کون سی ہیں۔ اب مالیاتی جو مسودات ہیں صرف دارالعوام میں ہی پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ دیگر مسودات کسی بھی ایوان میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح دارالعوام کو مالیاتی مسودات پر مکمل بالادستی حاصل ہوتی ہے۔ دارالعوام سے مالیاتی مسودات پاس ہونے کے بعد 1911 کے پارلیمنٹ ایکٹ کی روح سے 1 ماہ بعد ان کے لیے دارالعمرہ کی منظوری کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور وہ دارالعمرہ کی منظوری کے بعد ہی شاہی منظوری کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مسودے کو مالیاتی مسودہ قرار دینے کا اختیار دارالعوام کے اسپیکر کے پاس ہے۔ مالیاتی مسودات تاجدار کی طرف سے کوئی وزیر ہی پیش کر سکتا ہے۔ پرائیویٹ ارکان اس مسودے میں صرف تحریک تخفیف پیش کر سکتے ہیں۔ مالیاتی پالیسیوں کے دفاع کے لیے وزراء ایوان میں موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی ناکامی کو کابینہ کے خلاف عدم اعتماد تصور کیا جاتا ہے۔ اخراجات کی بعض شقیں یعنی جو پوائنٹس ہیں مستقل فنڈ سے متعلق ہوتی ہیں، جن پر ایوان میں رائے شماری نہیں کرائی جاتی۔ مثلاً قومی قرضہ ہے، یعنی قومی قرضے پر واجب الادا جو سود ہے، ججوں کی تنخواہیں وغیرہ۔ اراکین کو ان امور میں صرف بحث کا اختیار ہوتا ہے، مگر وہ ایسے امور میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے۔ مستقل فنڈ جس کو کنسولیڈیٹڈ فنڈ کہتے ہیں، اس کی رقوم بینک آف انگلینڈ میں حکومت کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اخراجات سے متعلق قانون اپروپریٹ ایکٹ جسے ہم کہتے ہیں، حکومت پر یہ پابندی عائد نہیں کرتا کہ منظور شدہ قومی رقم کو ضرور خرچ کیا جائے، لیکن غیر خرچ شدہ رقم کو کسی اور مد میں خرچ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اسے مالیاتی سال کے اختتام پر واپس خزانہ میں جمع کرانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مالیاتی مسودات ایوان میں پیش ہونے کے بعد کل ایوان کی کمیٹی کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ کل ایوانی کمیٹی اور ایوان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کی صدارت اسپیکر کی بجائے کمیٹی کا چیئرمین کرتا ہے، یعنی جو برطانیہ کا ایوان زیری ہے اس کو کل ایوان کی مجالس تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کمیٹی اخراجات کے رقوم کو منظور کرتی ہے۔ اگر یہ انہیں رد کر دے تو یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد تصور ہوتا ہے۔ برطانوی حکومت کا 1 اپریل سے نیا مالی سال شروع ہوتا ہے۔ اس سے قبل تمام محکمے اپنے اخراجات اور آمدن سے متعلق تخمینہ جات مرتب کر کے وزارت خزانہ کو بھیج دیتے ہیں، اور جانچ پڑتال کے بعد انہیں کابینہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ پھر کابینہ کی جانب سے وزیر خزانہ دارالعوام میں بجٹ پیش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بجٹ پر بحث کے دوران حکومتی محکموں کی کارکردگی پر تنقید کی جاتی ہے اور عوامی شکایات کا ازالہ کی کوشش کی جاتی ہے۔ دارالعوام کی منظوری کے بغیر نہ تو کوئی نیا ٹیکس عائد کیا جاتا ہے اور نہ ہی سرکاری خزانے سے کوئی رقم خرچ کی جا سکتی ہے۔ اب غیر سرکاری یا پرائیویٹ ممبر مسودات، یعنی یہ مسودات کی قسمیں ہیں۔ کل میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا۔ ایسے مسودات جنہیں عام اراکین پیش کرتے ہیں غیر سرکاری مسودات کہلاتے ہیں، اور یہ مسودات بھی کم و بیش انہی مراحل سے گزرتے ہیں جن سے سرکاری مسودات گزرتے ہیں۔ ایوان میں پیش کیے جانے والے مسودات میں سے 50% سرکاری اور 15% غیر سرکاری ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ کا زیادہ وقت سرکاری مسودات پر صرف ہونے کی وجہ سے اسے پرائیویٹ مسودات پر توجہ دینے کا موقع بڑا کم ملتا ہے۔
یہ مسودات صرف جمعہ کے روز پیش ہوتے ہیں۔ ایسے مسودات کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انہیں وزراء اور اپوزیشن دونوں کی حمایت حاصل ہو۔ ان مسودات کی کارروائی کا طریقہ کار بھی وہی ہے جو سرکاری مسودات کے لیے رائج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پرائیویٹ جو مسودات ہیں سرکاری اور غیر سرکاری مسودات سے الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے لیے ان کا طریقہ کار بھی کچھ مختلف ہے۔ پرائیویٹ مسودات عموماً مقامی حکومت کے اداروں یا کاروباری تنظیموں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، جن کا مقصد کسی مخصوص علاقے یا مفاد کی ترقی اور تحفظ ہوتا ہے۔ مثلاً کسی علاقے میں میونسپلٹی کا قیام یا کسی درسگاہ کا قیام وغیرہ۔ پرائیویٹ مسودات کی منظوری کا طریقہ کار کچھ مختلف حیثیت رکھتا ہے۔ پہلی خواندگی کے بعد مسودہ کا جو پیش کرنے والا ہے یعنی مسودہ ایوان کے کسی رکن کی وساطت سے ایک عرضداشت کے ہمراہ مسودہ بھیجتا ہے۔ یعنی عرضداشت میں مسودے کی غرض و غایت یعنی اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، ریٹن شکل میں ایک مسودہ ہوتا ہے، اس میں اس کی تفصیلات، اخراجات اور ایسے افراد اور تنظیموں کا ذکر ضروری ہوتا ہے جن کا مفاد اس مسودے سے وابستہ ہو۔ جب دوسری خواندگی ہوتی ہے اس کے بعد مسودے کو پرائیویٹ مسودات کی کمیٹی کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ کمیٹی سسٹم اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ کو برطانوی پارلیمنٹ کے اندر جو کمیٹی سسٹم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ اب کمیٹی سسٹم میں مسودہ کا جو محرک ہے یعنی پیش کرنے والا ہے اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہے۔ مسودے کی جانچ پڑتال کے دوران ایسے افراد کو کمیٹی کے سامنے طلب کیا جا سکتا ہے جن کا اس مسودے سے مفاد وابستہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مسودے پر متعلقہ محکموں کی رائے لی جاتی ہے۔ مثلاً کسی علاقے میں درسگاہ کی قیام کا مسئلہ ہے تو محکمہ تعلیم کی رائے لینا ضروری ہے۔ کمیٹی کی رپورٹ کے بعد مسودہ تیسری خواندگی کے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک ایوان سے منظوری کے بعد دوسرے ایوان کی منظوری اور اس کے بعد شاہی منظوری کے بعد مسودہ جو ہے وہ قانون بن جاتا ہے۔ اوکے۔